بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو آپ کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک نئے اجتہادی مسئلے میں آپ کی ایک رائے سامنے آئی تھی، اور اس رائے کے پیچھے آپ کا اپنا سفر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس سلسلے کی آج یہ 5ویں قسط ہے۔ انسان کے سینے میں سور کا دل لگایا گیا، آپ نے اس پر ایک رائے دی۔ وہ رائے آپ کی یہ تھی کہ جی صرف اضطرار کی حالت میں ہی اس چیز کی ایجاد ہونی چاہیے ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ حلال و حرام کا ایک حساس معاملہ ہے، لہٰذا عام حالات میں جس طرح کھانا پینا ممنوع ہے، اسی طریقے سے کسی ممنوع جانور کے اعضاء کو جسم میں انجیکٹ کر لینا، داخل کر لینا، اس کو بھی منع ہونا چاہیے ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے ذوق کا بھی اظہار کیا تھا کہ آپ خود اضطرار کی حالت میں بھی شاید اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ پورے سلسلے کو ایک ترتیب سے ہم آپ سے جان رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بھی جو حکم دیا جاتا ہے اس کے کچھ عقلی اقتضاءات ہوتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لہذا جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں پر ہدایت کا اطلاق بھی کیا جائے گا۔ کچھ مثالیں بھی آپ نے دی تھی ہمیں۔ میں چاہتا ہوں اگر پچھلی گفتگو کا آپ خلاصہ کریں اور بتائیں پھر یہ حلال و حرام کے معاملے میں علت کیا ہے اور اس کے عقلی اقتضاءات کیا ہیں اور پھر ان کا تقاضا کیا ہے۔ میں نے یہی بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید سے ایک آیت نکالی اور پڑھ لی، اسی طرح کسی حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کے صحیح فہم کے لیے ایک سچا طالب علم کن مراحل سے گزرتا ہے۔ اس میں کچھ بنیادی چیزیں تھیں جن کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ پہلی چیز یہ کہ جب کوئی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تو ہم وہاں وہی مسلمات ہیں جن کو ساتھ لے کر چلیں گے جو کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے ہر جگہ مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیں گے کہ لفظ کا مطلب کیا ہے، اہل عرب اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ جملے کی تعریف کیا ہے، یہ دیکھیں گے کہ بات کا سیاق و سباق کیا ہے۔ سیاق و سباق کے ذیل میں یہ بحث بھی بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ اگر یہ معاملہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے تو زیر بحث آنے کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وہ لوگ جو اس طریقے سے قرآن مجید کے سیاق سباق کا لحاظ کیے بغیر چیزوں کو دیکھتے ہیں بعض اوقات بڑے غلط نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خورونوش کی حرمتیں کیا ابتداً آئی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا ہے؟ قرآن مجید کا ہر طالب علم بادنا تأمل جان لیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی پوری تاریخ قرآن میں بیان کی ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اس دین کی بنیاد، جیسے کہ سورہ روم کی آیات میں وضاحت کی ہے، انسان کی فطرت کے تقاضوں پر رکھی گئی ہے۔ یعنی اس کائنات کے پروردگار نے جو میری اور آپ کی فطرت بنائی ہے، اور کسی مخلوق کا بلکہ کسی انسانی ایجاد کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس کی فطرت کو نہ جان لیں۔ وہ چیز کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، ان کی باہمی تالیف کیا ہے، اس تالیف میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس سے متوقع ہو سکتی ہیں، یہ تو اگر آپ ایک گاڑی کے بارے میں بھی نہیں جانتے تو آپ اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ تو انسان تو بڑی غیر معمولی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو سورہ روم میں یہ بتایا ہے کہ میں نے اپنے دین کی بنیاد انسان کی اس فطرت پر رکھی ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی وہ سیدھا دین ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں جو 3 بنیادی دین کے اجزاء ہیں، یا یوں کہیے کہ دین کے کانٹینٹ کو ہم جن 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ان میں نظافت کا احساس فطری ہے، اس کو طہارت تک پہنچا دیا ہے جو وضو اور غسل میں سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق میں معروف اور منکر کا تصور فطری ہے، وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہیں اور انسان کہتا ہے کہ بھلائیاں ہیں، اور وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں انسانیت کی تصدیق ہے کہ وہ برائی کی چیزیں ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کی تعین بھی کی ہے اور اس پر مبنی شریعت بھی دی ہے۔ تو خور و نوش کے معاملے میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہم نے یہ چیز رکھی ہے
کہ وہ کھانے پینے کی تمام چیزوں کے بارے میں یکساں رویہ اختیار نہیں کرتا، تو جانور بھی نہیں کرتے، یعنی ان کی بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ بعض چیزیں کھائیں گے، بعض نہیں کھائیں گے۔ آپ اگر ایک پالتو کتے کے سامنے بھی رکھیں تو وہ اپنی جبلت کے لحاظ سے پابند ہے کہ بعض چیزوں کو کھائے گا، بعض اس کے لیے موزوں نہیں ہے، ملائم نہیں اس کے لیے۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے، کیونکہ اس کو شعور دیا گیا ہے تو اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، تو پہلے وہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمام خبائث ممنوع ہیں اور تمام طیبات حلال ہیں۔ گویا یہاں یوں نہیں ہے کہ ہر چیز جائز تھی، ہر چیز حلال تھی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ تم نے یہ نہیں کھانا۔ اس کے بالکل برخلاف یہ بتایا ہے کہ جس طرح اخلاقیات میں معروف اور منکر طے تھے، اس پر آ کر پیغمبروں نے اپنی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے، اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملے میں خبائث اور طیبات کا فرق انسان کے اندر موجود ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ ابا محسوس کرتا ہے، جن سے شدید نفرت محسوس کرتا ہے، جو اگر اس کو دی جائیں تو وہ کسی حال میں بھی ان کو نگلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ جانتا ہے کہ من جملہ خبائث ہے اور وہ طیبات کو کھاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بنیادی چیز بیان کی ہے۔ خبیث کا لفظی مطلب یعنی وہ چیزیں جو کھانے کے لیے موزوں نہیں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجس سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے بول و براز ایک واضح مثال ہے کہ انسان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنا پیشاب یا پاخانہ پی لے یا کھا لے۔ ایسی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ابا انسان کی فطرت میں موجود ہے اور عام طور پر لوگ اس کے لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادیں ہیں دین کی، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت دی وہ یہی ہے کہ جہاں خبائث اور طیبات کے بارے میں کوئی ابہام پیدا ہو سکتا تھا یا کوئی غلط فہمی ہو سکتی تھی یا کوئی معاملہ مشتبہ ہو سکتا تھا، وہاں رہنمائی فرمائی ہے۔ گویا خبائث اور طیبات کو تو ہم جانتے تھے، لیکن انسان اپنی فطرت کی کتاب کو پڑھنے میں غلطیاں کرتا ہے، جیسے اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں غلطیاں کرتا ہے، تو اس طرح بعض اوقات فطرت کی کتاب کو پڑھنے میں بھی غلطیاں کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے بتایا کہ اس میں سے کیا چیز ہے کہ جہاں تم غلطی کر سکتے تھے، اور اس میں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ الا طائمین یطعمہ، یعنی کھانے والے جن چیزوں کو کھا سکتے تھے، اس کا اندیشہ تھا کہ وہ ان کو طیب سمجھ کے کھا لیں گے، ان کے بارے میں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ خبائث میں سے ہے، تو اس میں ہم نے رہنمائی فرمائی۔ اس میں سب سے جو بڑی رہنمائی فرمائی ہے، جہاں سے لوگ بات شروع نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جانوروں میں سے جن کا تم گوشت کھاتے ہو یا جن کا گوشت کھانے کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ان میں صرف بہیمۃ الانام، معاشی قسم کے چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ اصل میں آرٹیوڈیکٹلا فیملی ہے صرف، جس کے جاندار تمہارے لیے بہت سے حلال ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ جو چرندے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بتا دیا کہ تمام درندے من جملہ خبائث، ان کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے قرآن نے بتایا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو سمجھایا۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ اس طرح نہیں آئے، یہ کہا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے معاشی کی قسم کے چرندے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا، تو لازمی نتیجے کو حضور نے بیان فرمایا اور یہ کہا کہ تمام کچلیوں والے درندے اور تمام چنگال والے پرندے، یعنی جو شکاری پرندے ہیں اور جو شکاری جانور ہیں اپنی فطرت کے لحاظ سے، وہ سب ممنوع ہیں، ان کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ قرآن مجید کے فہم کا ایک پہلو ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ لفظی لحاظ سے یہ بات بیان نہیں ہوئی قرآن میں، کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن بہیمۃ الانعام کا قرآن کا اسلوب یہی ہے، یعنی وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کچھ بنیادی حقائق رکھ دیتا ہے، اس کے بعد انسانی ذہن چونکہ سوچنے سمجھنے شعوری حیثیتوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس پر ڈالتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو خود سمجھے جانے۔ یہ تو میں آپ کو دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک بات بیان کی اور اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا، ایک بات کے بارے میں ضروری ہدایات دی اور ایک جگہ پر جا کر ایک بات کہی اور پھر یہ کہا کہ اب تم خود اس کا اندازہ کر لو، اس لیے کہ جس مخلوق سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ کیا گدھا ہے، بیل ہے؟ وہ انسان ہے، ایک باشعور مخلوق ہے۔ تو یہ بڑا کمال ہے کہ ساتھ ساتھ یہ تربیت دی ہے کہ کسی کلام کو سمجھنا کیسا ہے، نتائج کیسے نکالنے ہیں،
تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ دیکھے گا کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں، یہ حضور نے بیان کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے لیکن اس اسلوب میں ہے کہ بہیمۃ الانعام حلال ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ چرندے حلال ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے نا اس کا آپ سے آپ کہ درندے پھر من جملہ خبائث ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے یہ بتایا کہ صرف چرندے تمہارے لیے حلال ہیں، تو اس کا مقابل کیا ہو سکتا ہے؟ درندے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو بیان کر دیا۔ یہی کام فقیہ کرتا ہے، یہی ایک عالم کرتا ہے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ حرمت حلت کی ساری بحث، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت حلت کی بحث، یہ یوں نہیں ہے کہ پیغمبروں سے شروع ہوئی ہے، یہ فطرت سے شروع ہوئی ہے۔ فطرت میں خبائث اور طیبات کا فرق موجود ہے۔ عام طور پر ان خبائث کا اور طیبات کا فیصلہ ہم کر لیتے ہیں ان میں جہاں غلطی کا امکان تھا۔ یہاں دیکھیے ایک بڑی غلطی کا امکان تھا، اس لیے کہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہم یہ محسوس نہیں کرتے، اور بعض درندوں کے بارے میں تو آج بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ تمام درندے ممنوع ہیں اور تمام چرندے تمہارے لیے جائز ہیں، ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایک پوری فیملی ہے، اگر آپ حیاتیات کے ماہرین سے پوچھیں کہ جس کے اندر ہیں یہ جانور سارے جن کو ہم عام طور پہ کھاتے ہیں، یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے یا بھیڑ بکری ہے یا اسی طرح گائے بیل ہے، تو یہ پوری فیملی ہے۔ اب اسی فیملی سے متعلق ظاہر ہے دوسرے بھی بعض جاندار موجود ہیں کہ جو اصلاً تو اسی نوع کے جاندار ہیں، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ایک دو ان کے بارے میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو واضح رہنی چاہیے۔ تاہم اس اصول پر اب آگے بڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو کیسے بیان کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے بیان کر دیا۔ اس کے بیان کرنے کے بعد قرآن مجید میں یہ معاملہ کیوں زیر بحث آیا؟ یعنی اتنی بات کافی تھی، ہو گیا یہ معاملہ۔ قرآن نے متعین کر کے سورہ بقرہ میں، سورہ نحل میں، سورہ انعام میں پھر کچھ چیزوں کا ذکر کیا، متعین ذکر کیا۔ اس کا باعث یہ بنا کہ عربوں کے ہاں اگرچہ نبیوں کی روایت موجود تھی، اور یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دینی روایت قائم کی تھی اس کے ماننے والے، جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود تھے۔ عربوں کے بارے میں یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ وہ بے دین لوگ تھے، وہ دیندار لوگ تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حرمتیں، حلتیں، طلاق، نکاح کے سارے قوانین ان کے ہاں جاری تھے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں غلطیاں ہو رہی تھی اس میں۔ شرک آگے یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے جو بہت بڑا ان کے اوپر اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم تو توحید کے علمبردار بنائے گئے، توحید کا مرکز بنا، تمہارے باپ اسماعیل نے یہاں اس کی تولیت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی، لیکن تم نے اپنی بدبختی سے شرک کو اس سرزمین میں داخل کر دیا، بت لے کے آ کے یہاں رکھ دیے۔ تو جب شرک آتا ہے تو وہ ہمہ جہت آتا ہے، یہ تو نہیں کہ ایک پہلو سے آئے گا دوسرے سے نہیں آئے گا۔ وہ شرک جب آیا ہے تو وہ اس دائرے میں بھی آیا، اور اس دائرے میں پھر سورہ انعام کو آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ بہت سے جانوروں کو حرام اپنے طور پر قرار دے دیا، وہ اگرچہ حلال جانور تھے، یعنی اونٹ میں سے، اسی طرح بھیڑ بکریوں میں سے بعض جانوروں کے بارے میں جن کے نام بتائے اللہ تعالیٰ نے، کچھ چیزیں ان کے ساتھ متعلق کر کے، کچھ قیود شرائط عائد کر کے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں گائے جو ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے حلال جانوروں میں رہی ہے، ممنوع قرار دے دی گئی۔ تو مشرکانہ توہمات کے تحت جس طرح کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح جائز اور حلال جانوروں میں سے بعض جانوروں کو جن کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جانور ہے، یہ اگر اتنے دفعہ یہ بچہ جنم دیتا ہے تو اس کا فلاں بچہ اب کوئی آدمی کھائے گا نہیں، یہ فلاں درگاہ کے لیے خاص رہے گا، فلاں جو ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تو اصل میں وہ اب جانور ہے کہ جو ہمارے لیے اسی طرح سے ایک مقدس جانور بن گیا ہے۔ تو یہ صائبہ اور یہ حام اور یہ وسیلہ، یہ نام آئے ہیں باقاعدہ، اس طرح سے بعض جانوروں کو ان لوگوں نے ناجائز قرار دے دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بتایا ہے کہ بعض جانوروں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو اللہ ہی کے نام پہ ہم پیش کر رہے ہیں، قربانی کے جانور ہیں مثال کے طور پر، تو ان کو اللہ ہی کے نام پیش کر رہے ہیں، ان پر اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے ہی اللہ کے لیے، بس ذبح کرو اور کھاؤ۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس دائرے میں، یعنی یہ پس منظر ہے جس میں یہ ذکر آیا ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے بس 4 چیزیں حرام دی ہیں، قرار دی ہیں،
تمام خبائث ممنوع ہیں، وہ انسانی فطرت کے اندر جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے اس کی روشنی میں متعین ہوتے ہیں۔ ان میں یہ بتایا ہے کہ جو تم جانور کھاتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، ان میں صرف چرندے تمہارے لیے حلال ہیں۔ درندے خواہ وہ پرندوں میں ہیں، خواہ وہ بحری جانوروں میں ہیں، خواہ وہ زمین پر پھیلنے والے جانوروں میں ہیں، وہ ہر حال میں ممنوع ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اب اس پس منظر میں کہ کچھ مشرکانہ توہمات کے تحت بعض جائز جانوروں کو جنہیں لوگ کھا سکتے تھے انہیں ممنوع قرار دیا گیا۔ جب ممنوع قرار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بحث یہاں سے شروع کی کہ جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے جب کہ ہم نے حرام کو واضح کر دیا ہوا ہے، اس کو کوئی حرام کیسے قرار دے سکتا ہے؟ لہذا اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کو بغیر کسی تردد کے کھاؤ، البتہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیے گئے ہوں تو پھر ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں سے بات شروع کی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اگر حلال جانوروں میں کسی کو کھانے سے تم نے اجتناب کرنا ہے تو اسی کو جسے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ یہ بحث جب آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ بتایا ہے سورہ انعام میں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہی مضمون اسی پس منظر میں 3 اور جگہوں پر بھی زیر بحث آیا ہے۔ تو یہاں چونکہ ذرا تفصیل ہے تو اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا، کوئی بھی شخص اس کو پڑھ سکتا ہے، میری تفسیر میں بھی دیکھ سکتا ہے اور دوسرے اہل علم کے ہاں بھی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس میں پھر یہ بتایا کہ یہ 4 جگہ ہیں کہ جہاں تم بڑی غلطی کھا رہے ہو، تو اس کو سمجھ لو۔ اس میں الا طائم یطعمہ کے الفاظ میں واضح کر دیا ہے پوری طرح کہ یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جن کو کھانے والے کھا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ اسی لیے آئے ہیں تاکہ تنبیہ رہے کہ کوئی جامع و مانع فہرست نہیں پیش کی جا رہی، ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس وضاحت کے دوران میں یہ کہا ہے کہ اگر ایک جانور کا تزکیہ نہیں ہوا، یعنی اس کی موت اس طریقے سے، باقی جانور حلال ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، بیل ہے، گائے ہے، لیکن تزکیہ نہیں ہوا اس کا تو وہ حرام ہوگا۔ تزکیہ نہیں ہوا یعنی اس کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا کہ اس کا حلقوم کاٹا گیا ہو اور اس کا سارا خون اس سے بہہ گیا ہو۔ تو تزکیہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ 2 چیزوں کو انہوں نے سنت کے طور پر جاری کیا ہے، وہ بھی قرآن سے پہلے سے جاری ہے۔ ایک یہ کہ جانور کا گوشت لینے کے لیے اس کا تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ کا مطلب عربی زبان میں ہے اس کا حلقوم کاٹنا اس طرح سے کہ اس کا خون فوارے کی طرح بہہ کر نکل جائے، تو تزکیہ ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا۔ دونوں شرطیں پیغمبروں کے ہاں ہمیشہ سے رہی ہیں اور یہ ایک سنت جاریہ ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانور کو پاکیزہ بناؤ گے۔ یہ پاکیزگی، یہ تزکیہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم دین میں بولتے ہیں، وہ تو زے کے ساتھ تزکیہ ہے، یہ زال کے ساتھ تزکیہ، اور یہ الگ لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلقوم کاٹ کے آپ خون نکال دیں، یعنی جانور کو ذبح اس طریقے سے کریں۔ تو فرما دیا کہ یہ لازم ہے، تمہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ اطلاق کر کے بتایا کہ جن جانوروں کو اس طرح تزکیہ نہ کیا گیا ہو اور وہ مر گئے ہوں، یعنی طبعی موت مر گئے، سینگ مارا کسی جانور نے مر گئے، اوپر سے گرے اور مر گئے، سب کا ذکر کر کے سورہ مائدہ میں بتا دیا کہ وہ حلال نہیں ہے الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم ان کا تزکیہ کرو۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ بتائی کہ خون تمہارے لیے حرام ہے، بہتا ہوا خون کسی حال میں نہیں۔ اسی ذیل میں پھر سور کا ذکر ہوا، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے اس سارے معاملے کا جائزہ لینے کے بعد کہ یہ آرٹیو ڈیکلا جو فیملی ہے جس کے اندر یہ جانور ہیں، یہ سور بھی انہی میں سے ہیں۔ کسی جگہ ان کی فہرست پڑے تو آپ کو اس کا ذکر ملے گا بھیڑ، بکری، گائے، بیل کے ساتھ ہی، یہ انہی میں سے ہے۔ لیکن اس کی کچلیاں بھی ہیں اور یہ گوشت بھی کھاتا ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ گوشت کھانے والا چرندہ ہے، نہیں، یہ باقاعدہ اپنے اندر وہ علامتیں رکھتا ہے جو پھاڑ کھانے والے درندوں کے ہوں، کے دانت ہوتے ہیں جو، جی ہاں، کچلیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشتبہ جانور کو، یعنی یہ مشتبہ جانور ہے جس میں درندگی اور چرندہ ہونے کی خصوصیات مل گئی ہیں، یعنی اس کی حقیقت وہ ہے اور اس کے ہاں صورتحال یہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی درندہ قرار دے دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ خون اندر رہ گیا تو فرمایا کہ حرام، خون پی لیا فرمایا کہ حرام۔ اب ظاہر ہے کہ خون کے بارے میں تو بالبداہت واضح ہے، کوئی بحث کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ درندگی کی علامت ہے
اور اگر کوئی خون پیتا انسان نظر آ جائے تو فوراً ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرف انسانیت کے خلاف ایک بات کر رہا ہے، یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بالکل درندگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے سور کے بارے میں کہا تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کو رجس قرار دے دیا کہ یہ نری نجاست ہے، لیکن نجاست کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی حکم کی حقیقت کو معلوم کرنا، اس کی علت کو معلوم کرنا کیوں ضروری ہے۔ یعنی پہلے ہم نے یہ جانا کہ دین میں حرمت علت کی بنیاد کیا ہے، طیب اور خبیث، طیب اور خبیث ہونا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پوری زندگی میں ہماری فطرت جہاں جہاں رہنمائی کرتی ہے وہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے میں۔ اس کے بعد جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سب درندے ممنوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز ہے کہ جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے درندوں میں اور چرندوں میں فارق ہوتی ہے تو وہ درندگی کا لفظ ہے، درندگی کی حقیقت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خون کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، پھر دیکھا کہ خون نکل جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے تو حلال قرار دے دیا جاتا ہے اسی جانور کو، نہیں نکلتا تو اسی جانور کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مزید یہ بتا دیا کہ یہ تو وہ پہلو ہیں کہ جن کا تعلق خود جانوروں سے ہے یا ان کی فطرت سے ہے یا ان کی ذات سے ہے، لیکن اگر تم کسی حلال جانور کو بھی اللہ کے سوا کسی نام پر ذبح کر دیتے ہو یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیتے ہو یا اسی طرح سے اس کو حاصل کرنے کا کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہو، جس میں مثال دی ہے قرآن نے کہ جوئے میں گوشت جیت کے لے آئے، تو یہ سب چیزیں بھی اس جانور کے گوشت کو تمہارے لیے حرام کر دیں گی۔ اور پھر بالکل متعین طریقے پر بتایا کہ ایک فسق ہے جو حرمت کا باعث بنتا ہے، ایک رجس ہے جو حرمت کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید نے ہماری تربیت کی کہ معاملہ ایک فہرست کا نہیں ہے، معاملہ اس حقیقت کا ہے۔ فسق کی وہ ہر صورت جو کہیں پائی جائے گی وہ اس چیز کو ممنوع کر دے گی۔ چوری کر کے اگر کسی قصاب کی دکان سے گوشت نکال لیا ہے تو وہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا دیا۔ ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے نام کے سوا ذبح نہیں کر سکتے، کر دیا آپ نے۔ تو ان تمام چیزوں کو واضح کرتے ہوئے دونوں چیزیں کہ فسق کیا ہے اس کی بھی مثالیں دے دیں، رجس کیا ہے اس کی بھی مثالیں دے دیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جانوروں کے باب میں، یعنی باقی چیزوں میں تو بہت سے خبائث ہیں جن کے رجس کی نوعیت بھی اور ہوگی، جانوروں کے باب میں یہ درندگی ہے، یا ان چاروں چیزوں میں جو چیز ایک مشترک علت ہے وہ یہ ہے۔ اس کو اب جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو دیکھیے پھر ریلیونس کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں دین اٹھتا ہے اور پھر وہ ہر طرح کے حالات جو قیامت تک پیش آئیں گے ان سے متعلق ہو جاتا ہے۔ جہاں رجس پایا جائے گا وہاں ہم حرمت کا حکم لگائیں گے، اور جس جگہ وہ منفک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کسی وجہ سے نہیں رہے گا، وہاں علت کا حکم لگائیں گے۔ تو علت کا معلوم ہونا یا حقیقت کا معلوم ہونا ایک طرف توسیع کا باعث بنتا ہے اور دوسری جانب وہ استثناء کا باعث بنتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے۔ اس لیے محض یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں جب یہ پڑھ لیا کہ یہ چیزیں مت کھاؤ تو آپ کہیں کہ بس کھانا منع ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کھانے سے منع کرنے کی حقیقت کیا ہے۔ اب جہاں تک باقی استعمالات کا تعلق ہے بالکل واضح ہے۔ آپ نے کسی جانور کی کھال سے جان نماز بنا لی، حالانکہ وہ درندہ تھا، حرام تھا، شیر ہے، چیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بال استعمال کر لی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان میں سے کوئی جانور بھی نجس العین نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ غلیظ ہیں جانور، نہیں، ان کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ اب گوشت کھانا ممنوع ہے تو کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ جب ان کا گوشت کھایا جاتا ہے تو کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ معاملہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ اس معاملے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا کھانے کی ممانعت کا کیا دل لگانے سے یا گردہ لگانے سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تو دین کی جب تک اس اندر چھپی ہوئی حکمت کو اور اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو اور اس علت کو متعین نہ کر لیا جائے اس وقت تک کسی کو زبان نہیں کھولنی چاہیے فتویٰ دینے کے لیے۔ صاحب وقت ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، بحث ایک جگہ تک پہنچ چکی ہے اور بہت ہی اہم نقطہ ہے آپ کا کہ جو بھی حکم دیا گیا ہے اس کی حقیقت، اس کی علت کو دریافت کی جائے گا۔ بہت ہی آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ کھانے پینے کے معاملے میں قرآن مجید کا پورا ڈاکٹرائن کیا ہے، پورا نظریہ کیا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں روکتا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں کر کے رکھیں گے۔ سب سے اہم سوال تو یہ کہ خوراک جب جزو بدن بنتی ہے
تو اس سے انسان میں تبدیلی کیا آتی ہے، دین نے آخر روکا کیوں ہے، اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان میں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے مشتبہ جانور کیا صرف سور تھا، اور بھی بعض جانور ہیں جو سبزی خور بھی ہیں، گوشت خور بھی ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور بے شمار شبہات اور سوالات، اور سب سے اہم اضطرار کی حالت میں بھی غامدی صاحب ایک شخصی طور پر اپنے لیے چیز کو پسند نہیں کرتے کہ سور کے دل کی پیوندکاری ہو۔ ایک عالم کی یہ ترجیح کن اصولوں پر قائم ہوتی ہے، اس کو بھی دین کی روشنی میں سمجھیں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔